بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے اپنے مال میں کیا کیا، اپنے مال کو کہاں لگایا، اپنی اولادوں میں کس طرح سے بانٹا، زندگی میں بانٹ دیا یا بعد میں بانٹا؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی سے چیک کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل ہستی، ہم سب کے لیے نمونہ، ہم سب کے لیے مشعل راہ۔ ان کی زندگی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی مال آیا تھا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی سادگی میں ہی گزری ہے، لیکن جب اللہ نے فتوحات کے سلسلے میں مال دیا تو مال بھی بے تحاشا دیا۔ اس کے باوجود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرحونۃ عند یہودی ب30 صاعا من شعیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس وقت آپ کی لوہے کی زرہ جو آپ جنگوں کے دوران پہنتے تھے وہ ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے 30 سا جو ادھار لیے تھے۔ تو وہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیدادیں آپ کے پاس آئیں وہ سب آپ نے صدقہ کر دی تھی، آپ نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جائیدادیں نہیں ہوتی، کسی بھی نبی کی جائیداد پیچھے نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ بھی گزرا ہے، لیکن جائیداد اولاد میں تقسیم کوئی نہیں ہوئی، جائیداد چھوڑی نہیں ہے، جو چھوڑی ہے جو بچ گئی ہے وہ ساری اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا دینارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے گھر میں سونا چاندی کوئی نہیں پڑا تھا۔ آپ کے پاس کیا تھا؟ ایک آپ کی خچر تھی، ایک آپ کی تلواریں تھیں، اور کچھ زمینیں جو آپ کے نام پر اللہ نے دی تھیں آپ کو، وہ زمینیں بھی آپ نے ساری اپنی زندگی میں خود ہی صدقہ کر دی تھیں۔ اسی لیے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میرے ابو جان کی وراثت، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث، ہماری جائیداد تقسیم نہیں ہوگی، ما ترکنا صدقہ، جو مال بھی ہم چھوڑ جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس مال میں سے اپنی بیویوں کا حصہ دیتے تھے، خرچہ سال کا اکٹھا دے دیتے تھے، اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے تھے، اس کے بعد بیواؤں اور یتیموں میں خرچ کرتے تھے، اس کے بعد مجاہدین کو دیتے تھے، اس کے بعد آپ مسافروں میں تقسیم کرتے تھے۔ انہی 5 جگہوں پر میں بھی خرچ کروں گا جن میں اللہ کے رسول خرچ کرتے رہے ہیں۔ انہی 5 جگہوں پر حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی عمل ہوتا رہا، انہی 5 جگہوں پر حضرت عثمان کے دور میں بھی اللہ کے رسول کے جتنے باغات تھے، جتنی زمینیں تھیں، ان کی فصلوں سے حاصل ہونے والا جتنا بھی مال تھا وہ سارا اسی طرح تقسیم ہوتا رہا، اور اسی طرح یہ 110 ہجری تک انتظام چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر اپنے پیاروں کی حکومتیں آ گئیں، تو پیاروں نے کہاں جو اجاڑا یہ پیارے نہیں بتا سکتے آج تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پراپرٹی جو بچ گئی تھی وہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں صدقہ کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت کروڑ رحمت فرمائے اللہ کے اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔